السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویریفیکیشن سے متعلق بات چیت کرنا شروع کی تھی، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی جو کہ لاسٹ لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی. نتھنگ واز نیو. اس میں تقریباً تمام باتیں جو تھیں میں نے پچھلے لیکچرز میں کی ہوئی باتوں کو ریوائز کروایا تھا. انفیکٹ ہم جو اب کام شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے سبسٹینٹیو پروسیجر سے متعلق، which is also known as verification. And in this verification process, what we do is we means auditors, we collect audit evidence in support of the different assertions made in the financial statements. اب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ assertions کیا ہیں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھ لی تھی باتیں، کہ ہم اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں جو ڈفرینٹ assertions ہیں، کلاسز آف ٹرانزیکشنز کے بارے میں جو ڈفرینٹ assertions ہیں، اور پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجرز کے ریفرنس میں جو ڈفرینٹ assertions ہیں، ان تمام assertions کی ویریفیکیشن کے لیے ہم پھر یہ پروسیس اٹھاتے ہیں کہ ہمیں آڈٹ ایویڈنس ملے، سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس ملے، جس پر ہم پھر بیس کر کے ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کریں گے اور پھر جا کے رپورٹ ہم پیش کریں گے. سو یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے، اس ویریفیکیشن کے پروسیس میں زیادہ تر جو ویریفیکیشنز ہوتی ہیں فائنل آڈٹ کی سٹیج پر، ٹائمنگ وغیرہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا نا لاسٹ لیکچر میں، وہ جو فائنل آڈٹ کی سٹیج پر زیادہ تر جو ویریفیکیشنز ہوتی ہیں وہ ایسٹس، لائبلٹیز سے متعلق ہوتی ہیں. سو کلاس آف ٹرانزیکشنز میں آ جاتا ہے تمام وہ ایکسپینسز وغیرہ سے متعلق بھی باتیں، لیکن زیادہ تر جب ویریفیکیشن کی بات آتی ہے تو وہ اکاؤنٹ بیلنسز کی بات آتی ہے کہ جی اکاؤنٹ بیلنسز کو ویریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ ریمبر ون تھنگ کہ اکاؤنٹ بیلنسز مینس بیلنسز اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ. اب which balances are appearing in the balance sheet? Those are assets, equity and liability. اب وہ بنیادی اکاؤنٹنگ ایکویژن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگی جو آپ نے بچپن میں پڑھی تھی، جو اکاؤنٹنگ جب شروع کی تھی، اس میں ایسٹس آر اکول ٹو اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹی. تو وہی ایسٹس، ایکویٹی اور لائبلٹی یہ اکاؤنٹ بیلنسز ہیں. اینڈ ناؤ ایٹ دس اسٹیج وی آر گوئنگ ٹو ایکوائر sufficient appropriate audit evidences supporting different assertions for these account balances. اچھا، یہاں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹائم اینڈ اگین وی ول یوز دا ورڈ ویریفیکیشن، لیکن ویریفیکیشن کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ غلط العام کہہ لیں یا نارملی بولا جاتا ہے، which is vouching، اور کچھ لوگ اکٹھا بولتے ہیں vouching اینڈ ویریفیکیشن. ریمبر ون تھنگ کہ vouching means to inspect supporting documents and records. کہ ہم نے supporting documents اور جو اس کی سپورٹ میں ریکارڈز ہیں ان کو انسپیکٹ کرنا ہے. ان کی انسپیکشن از نون ایز واؤچنگ. آپ نے ڈاکومنٹس دیکھ لیے، آپ نے انوائسز چیک کر لی، آپ نے ان کو بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کس طرح سے ہوئی اس کو چیک کر لیا، اس کی پوسٹنگز چیک کر لی. آل دیز آر نون ایز واؤچنگ. ویریفیکیشن ایک وائڈر تناظر میں بولا جانے والا ورڈ ہے. جب ہم ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ویریفیکیشن میں کیا آ جاتا ہے؟ انسپیکشن، آبزرویشن، انکوائری، کمپیوٹیشن، انالیسس. سو ویریفیکیشن ایک وائڈر معنی رکھتا ہے، وائڈر پرسپیکٹو میں بولا جاتا ہے، جس میں انسپیکشن تو آ ہی جاتی ہیں
اس کے علاوہ آبزرویشن، انکوائری وغیرہ اور انالیسس وغیرہ جو آپ سبسٹینٹیو پروسیجر کے اندر تمام ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کرنے کے لیے، وہ تمام ٹیکنیکس اس کے اندر آ جاتی ہیں ویریفیکیشن کے لیے. لہذا ہم زیادہ تر جو لفظ استعمال کر رہے ہوں گے اپنے اس تمام اسٹڈی کے اندر وہ ویریفیکیشن کا لفظ ہوگا. اوکے اچھا، اب میں نے اس کی ترتیب جو بنائی ہے ویریفیکیشن کی وہ کچھ یوں بنائی ہے کہ میں آپ کو جنرلی ایسٹس کے بارے میں بتا دوں گا کہ ہاؤ ڈو وی ویریفائی ایسٹس. تب میں اس کے بعد نیکسٹ آپ کو لائبلٹیز کے ریفرنس میں بتاؤں گا کہ ہاؤ لائبلٹیز آر ویریفائڈ. یہ جو اکاؤنٹ بیلنسز اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ جو ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اینڈ دین فائنلی ہاؤ ایکویٹی بیلنسز جو آپ کے ایکویٹی سے متعلق ہیں، ہاؤ دوز بیلنسز آر ویریفائڈ. ہمارے پاس انفیکٹ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ایسٹ کو الگ الگ سے لے کر اس کی ویریفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھوں. لائک لینڈ اینڈ بلڈنگ کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے، بہرحال اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکس مزید ہمیں ڈالنا پڑتی ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے. پلانٹ اینڈ مشینری کی ویریفیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹرز کی سٹیج پر، انوینٹری کی سٹیج پر، کیش اینڈ بینک بیلنسز کی سٹیج پر الگ الگ ٹیکنیکس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی. پھر ایون نان کرنٹ ایسٹس میں فکس ٹینجیبل ایسٹس کی ویریفیکیشن، انٹینجیبل ایسٹس کی ویریفیکیشن، لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی ویریفیکیشن، لانگ ٹرم ایڈوانسز کی ویریفیکیشن. ان سب کے لیے ٹیکنیکس کچھ تھوڑی سی الگ ہیں جو کہ استعمال کر کے آڈیٹر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک ایسٹ کو انڈیویجولی ہم لیں اور ان کی ویریفیکیشنز ہم کریں. میں جنرلی آپ کو ایسٹس کے بارے میں بتا دوں گا کہ ایسٹس کو کس طرح سے ویریفائی کیا جاتا ہے. ہاں البتہ ایک میں ضرور آپ کے لیے خدمت کروں گا، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایسٹس کی ویریفیکیشن کے نوٹس موجود ہوں گے. وہ اب آپ خود سے پڑھ لیں گے اس لیکچر کی روشنی میں. اس لیکچر میں نے آپ کو ایسٹس کے بارے میں جنرل بتا دیا ہوگا کہ ہاؤ ڈو وی ویریفائی ایسٹس، اور وہ ایسٹس میں بے شمار جو آپ کی کلاسز آف ایسٹس ہیں ان تمام کی ویریفیکیشنز آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہوں گے، ان کے پوائنٹس موجود ہوں گے. اب راضی؟ تو آپ اس لیکچر کو بیس بنا کر ڈیپ اگر اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سے وہ مدد لے سکتے ہیں. کلیئر؟ اب میں ایسٹس کی ویریفیکیشن کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں. ایسٹس کی ویریفیکیشن کے ریفرنس میں اب آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں جو ایسٹس اپیئر ہو رہے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر ان کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے، اور پھر ایک اور بات کی بھی تسلی کرے کہ کوئی ایسٹس ان ریکارڈڈ ان ریکگنائز رہ نہیں گئے ہوں بیلنس شیٹ میں اپیئر ہونے سے. دو مختلف باتیں ہیں. جو اکاؤنٹ بیلنسز آف ایسٹس which are appearing in the balance sheet ان کو ویریفائی کرے، اور اس بات کے بارے میں اطمینان حاصل کرے کہ کوئی ایسٹ ایسا نہ رہ گیا ہو جس کو بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے تھا. اب ان تمام کے بارے میں جب وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو مختلف آسپیکٹس کو دیکھتا ہے. وہ کون سے آسپیکٹس ہیں؟ نمبر 1 کاسٹ، نمبر 2 آتھورائزیشن، نمبر 3 ویلیو، نمبر 4 ایگزسٹینس، نمبر 5 beneficial ownership، اینڈ نمبر 6 presentation in the accounts. آپ یہ 6 پوائنٹس کو اگر یاد کرنا چاہیں تو ایک نیمونک کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں. ان سب کے پہلے آپ الفابیٹس کو پک کر لیں. دیکھیے کیا بنتا ہے، کیو پاپ.
C for cost, A for authorization, V for value, E for existence, B O جو ہے وہ beneficial ownership کا اٹھا لیا, and P for presentation in the accounts. کیو بوپ. کلیئر ہو گیا جی؟ کیو بوپ. اب اس کو آپ ایک یاد کرنے کا طریقہ بنا سکتے ہیں کہ کیو سے سی فور کاسٹ, اے فور آتھرائزیشن, وی فور ویلیو. اچھا, کاسٹ اور ویلیو میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہے کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. کاسٹ یاد رکھیے گا, جب آپ نے ایسٹ ایکوائر کیا ہو اس سال میں تو اس کے لیے کاسٹ کو ویریفائی کرنا ہے, اور اگر پہلے سے آپ کا ایسٹ موجود ہے تو آپ نے اس کی ویلیویشن معلوم کرنی ہے. بہرحال کیو بوپ کے ذریعے سے آپ یہ 6 کے 6 باتیں جو ہیں ذہن میں رکھ لیجئے. نیکسٹ بات جو اس میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسٹس کی کیٹیگری کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کاسٹ اور ویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. نمبر 1 کہ دوز ایکوائرڈ ڈیورنگ دا ایئر انڈر ریویو, جو آپ کا سال جس کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں, ان ایسٹس کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے جو اس سال میں, اس کرنٹ ایئر میں, جس ایئر کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں اس میں ایکوائر کیے گئے. اور نمبر 2 those assets that were held at the date of the previous balance sheet, جو پچھلی بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود تھے آپ کے پاس, وہ تو ویلیوشن وائز اب ان کو آپ دیکھیں گے نا, ان کے اب آسپیکٹس دیکھنے کے الگ سے ہوں گے, اور جو آپ نے اسی سال میں ایکوائر کیے ان کی آپ پھر ایکوزیشن سے متعلق بات کر رہے ہوں گے, اس کے ڈاکیومنٹس انسپیکٹ کریں گے, اس کی کاسٹ کو آپ ویریفائی کریں گے. ٹھیک ہے, سو کیو بوپ میں پہلی 2 جو باتیں ہیں اسپیشلی کاسٹ اور آتھرائزیشن کی, یہ آ جاتی ہیں اس کے بارے میں جو کہ آپ نے ڈیورنگ دا ایئر ایکوائر کی ہیں. اس کی کاسٹ اور اس کی آتھرائزیشن, یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اور پھر نیکسٹ جو ہے ویلیویشن وغیرہ, یہ تمام چیزیں پھر جو آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کے ایسٹس ہیں ان کے لیے آپ یہ ایسٹس کی میں نے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے ساتھ جو ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں بات کی. اب میں میتھڈ بتاتا ہوں ایسٹ کا. دیکھیے ایک بات میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ میں اس وقت کسی انڈیویجول ایسٹ کی بات نہیں کر رہا, نہ ہی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی فکسڈ ایسٹس کو ویریفائی کروا رہا ہوں, یا میں کوئی کرنٹ ایسٹ کو ویریفائی کروا رہا ہوں, یا کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو ویریفائی کروا رہا ہوں, یا ٹینجیبل یا انٹینجیبل کو ویریفائی کروا رہا ہوں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں تو ایک جنرل آپ کو ویریفیکیشن میتھڈز بتا رہا ہوں ایسٹس کے ریفرنس میں. اوکے, اور ڈیپ ڈیٹیلز انڈیویجول ایسٹس کے بارے میں آپ کو ہینڈ آؤٹس میں نظر آ رہی ہوں گی, اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے ڈفرینٹ ایسٹس کے اوپر الگ الگ پروسیجرز ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہی باتیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سو دا ویری فرسٹ از اسکیجول آف ایچ ایسٹ. اب یہ جو اسکیجول ہے یہ انفیکٹ آپ کو آڈٹ کلائنٹ پرووائڈ کرے گا. آپ اسے پوچھیں گے کہ جی آپ ہمیں اسکیجول دیں جس میں کہ تمام ایسٹس انلسٹ ہوئے ہوں. آپ ہمیں بتائیے کہ ایسٹس کون کون سے آپ کے پاس ہیں, ڈفرینٹ کلاسز آف ایسٹس کا اسکیجول ہمیں چاہیے. اب یہ جو اسکیجول آف ایسٹس ہوں گے ڈفرینٹ کلاسز کے, اس میں آپ کو ان کی ایکوزیشن سے متعلق بھی باتیں ملیں گی, ان کی ویلیویشن سے متعلق بھی باتیں ملیں گی. یہ تمام چیزیں آپ کو اسکیجول سے ملیں گی. پر وہ اسکیجول جو ہے وہ ضرور آپ نے یا خود سے بنانا ہے. اگر کلائنٹ پرووائڈ نہیں کرتا تو آپ کو خود سے بنانا ہوگا. آئیے اب ہم اس کو بالترتیب دیکھتے ہیں کہ اسکیجول میں ہمیں کیا کیا انفارمیشن ملیں گی. ویری فرسٹ از اوپننگ بیلنس. اب اسکیجول میں اوپننگ بیلنس آف ایسٹ بہت اہم چیز ہے, یہ اپیئر ہو رہا ہوگا.
اس اوپننگ بیلنس کو آپ نے کیسے ویریفائی کرنا ہے؟ پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ جو کہ آلریڈی آڈیٹڈ ہے اس پر آپ کا ریلائنس ہوگا کہ پچھلے ایئر کی بیلنس شیٹ میں جو بیلنسز اپیئر ہو رہے ہیں وہی کیا اس سال کے اوپننگ بیلنسز براٹ فارورڈ کے طور پر آگے لائے گئے. اف یس اوکے آئی ایم سیٹسفائڈ, اف ناٹ تو اس کا مطلب پرابلم ہے. سو ہم اوپننگ بیلنسز جو اسکیڈول میں نظر آ رہے ہوں گے ان کو ویریفائی کریں گے لاسٹ ایئر کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس سے, یا آپ کی پچھلے سال کی آڈٹ فائل جو ہے وہاں سے آپ اس کو اٹھا لیں گے. ایک ہی بات ہے کیونکہ اسی آڈٹ فائل میں جو ورکنگ پیپرز لگے ہوئے ہیں انہی پر بیس کر کے آپ کی پھر بیلنس شیٹ بنی تھی اس سال کی. نیکسٹ اس میں آتی ہے بات ایکوزیشنز کی. اب ایکوزیشنز کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے دو طریقوں سے. ایک یہ کہ اس کی کاسٹ کو ہم نے انسپیکٹ کرنا ہے, رادر واؤچ کرنا ہے. یہاں پر اب میں لفظ واؤچ کرنے کا استعمال کر سکتا ہوں. یہاں پر اب ہم نے واؤچنگ کرنی ہے کاسٹ آف دا نیولی ایکوائرڈ ایسٹ کی, وہ جو ہمارے اس سال کے اوپننگ بیلنسز میں شامل ہوا وہ ایسٹ جس کاسٹ پر شو ہو رہا ہے اس کاسٹ کو واؤچ کریں گے کس سے؟ سپورٹنگ ڈاکیومنٹ سے, انوائسز وغیرہ سے. اور پھر ایک اور چیز بھی واؤچنگ میں آ جاتی کیونکہ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ واؤچنگ مینس انسپیکشن. اب وہ واؤچنگ جو ہے وہ ہے منٹس آف دا میٹنگ کی, کیونکہ اف اٹ از اے فکسڈ ایسٹ یا ایون کئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول ریکوائرڈ ہے. اب اس اپروول کو آپ منٹس آف دا بورڈ میٹنگ سے واؤچ کرتے ہیں, انسپیکٹ کرتے ہیں. سو ایکوزیشن کو ہم اس طرح سے واؤچ کریں گے, ان اے وے ویریفائی کریں گے. نیکسٹ بات آتی ہے ڈسپوزل کی. اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم بالترتیب دیکھتے ہیں. نمبر 1 از واؤچ دا اتھارٹی. کہاں سے؟ منٹس سے. کیونکہ جب آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں ایسٹ کو جب بیچ رہے ہیں, ایسٹ کو جب آپ ڈی ریکگنائز کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ورڈ ہے جو کہ اکاؤنٹنٹس بولتے ہیں, کیونکہ جب ایسٹ کو بکس آف اکاؤنٹس میں دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریکگنائز کرنا, اور جب بکس آف اکاؤنٹ سے باہر نکالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ڈی ریکگنائز کرنا. تو جب ہم ڈی ریکگنائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں آتھورائزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور آتھورائزیشن کے لیے اگین ہم منٹس کو دیکھ لیں گے. نیکسٹ اس کی ویریفیکیشن میں آتا ہے کہ ایگزامن کریں گے ڈاکیومنٹیشن کو. اب اس کی ڈاکیومنٹیشن کیا ہے؟ لائک آپ نے جب ڈسپوز آف کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پراپر اپروول کسی بیس پر ملے گی. اب وہ کیا ہوتا ہے, پوری ایک کہانی بنائی جاتی ہے. بنائی جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی کہانی, مطلب بہرحال ہم اس کو سچائی کے طور پر, سچائی کے لیول پر ہی لیتے ہیں کہ لائک ایک پلانٹ اینڈ مشینری ہے دیٹ از نو مور یوزفل فار دا اینٹی, آبسلیٹ ہو گئی, ٹیکنیک اس کی جو ہے ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی, اب وہاں پر اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے, اس کو ڈسپوز آف کریں گے تبھی اس کی جگہ پر نئی پلانٹ اینڈ مشینری آئے گی. اب وہ بھائی کیوں ڈسپوز آف کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر تمام اس کی جسٹیفیکیشنز جو ہیں وہ لکھی جائیں گی, اور ان جسٹیفیکیشنز کو انجینئرز سے, ٹیکنیکل بندوں سے, پروڈکشن مینیجر سے وغیرہ جو بھی اس سے کنسرنڈ ہوں گے ان سے اس کو ویریفائی کروایا جائے گا یا اپروو کروایا جائے گا, جی ہاں جی یہ چیزیں جو ہیں واقعی اب obsolete ہو گئی ہیں, اب اس کا زمانہ نہیں ہے. وہ تمام باتیں ڈاکیومنٹس پر بیس کر رہی ہوں گی, اور پھر ان پر بیس کر کے آتھورائزیشن ہوگی, جی ٹھیک ہے ایسے ڈسپوز آف کر دو. اب جب آتھورائزیشن ہوئی ہے
اس کو ڈسپوز آف کرنے کی، اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے. اب ڈسپوزل کے وقت بھی جس کو وہ چیز بیچی ہے وہاں پر ہم نے ڈاکومنٹ بنایا، اس ڈاکیومنٹ کی بھی آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے، اس کو ایگزامن کرنا ہے. وہ جسے کہتے ہیں سیلز ڈیڈ، وہاں پر کیا سیلز ڈیڈ بنا. پھر سیل پروسیڈز جو آئیں اس کے لیے ریسیٹس کا ایشو ہونا، کہ ہم نے جو اس کو بیچا اس کے اگینسٹ جو سیل ریسیٹ آئی اس کے لیے ہم نے کوئی ڈاکیومنٹ ایشو کیا. سو یہ وہ ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ پھر ایگزامن کیے جاتے ہیں ڈسپوزل کے وقت. پھر ہم مزید ویریفائی کریں گے ریزنیبلنیس آف دا پروسیڈس کو، کہ وہ جو سیل پروسیڈز ہیں واقعی ریزنیبل ہیں، وہ سیلز پروسیڈز اتنی ہی ملنی چاہیے تھی یا ہم نے انڈر سیل کیا ہے اس چیز کو، کم قیمت ہی ایکسپٹ کر لی ہے. اس چیز کو بھی ہم ویریفائی کریں گے. اور نیکسٹ اب بات آتی ہے کہ اسپیشل اٹینشن شوڈ بی پیڈ ٹو اسکریپنگ، کہ ہم جب اسکریپ کر کے اگر کسی چیز کو سیل کر رہے ہیں تو اس طرف خاص توجہ ہونی چاہیے ہماری. اسکریپنگ مینس کہ بعض اوقات جیسے میں نے بات آبسلیٹ کی اسی طرح سے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسکریپ ہے، اسکریپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کیا وہ اسکریپ ڈکلیئر جو کیا جا رہا ہے وہ واقعی درست ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس ایسٹ کو ایز اسکریپ یا نہیں؟ اس کے لیے ہم پراپر پھر اس کی ویریفیکیشنز کرتے ہیں. جن جن لوگوں نے اس کو اسکریپ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے ان کی طرف سے جو اپروولز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ضرورت پیش آئے تو ان کے ساتھ وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں کہ جی کن بنیادوں پر اس کو اسکریپ ڈکلیئر کیا ہے. اور وہ انجینئرز کی رپورٹ، ایکسپرٹس کی رپورٹ، وہاں پر پھر ریلائی کیا جاتا ہے ان رپورٹس کے اوپر. اور اب لاسٹ میں اس ڈسپوزل کے ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ٹھیک طریقے سے فالو کیا گیا یا نہیں. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ should be according to the requirements of international financial reporting standards or the related legislations، یعنی کہ ریگولیشنز لیجسلیشنز جو بھی اس ڈسپوزل سے متعلق، جس ایسٹ کو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس ایسٹ کی ڈسپوزل سے متعلق جو بھی لیجسلیشن یا ریگولیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا ان کو فلفل کیا گیا اس کی اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہاں پر دراصل وہ ڈسکلوجر والی جو assertions ہیں ان کو بھی کور کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹ بیلنسز تو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں، ان کے کئی مرتبہ اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ ڈسکلوجرز مانگ لیتے ہیں. اب وہ ڈسکلوجرز کی ریکوائرمنٹس شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس یا کمپنیز آرڈیننس 1984 یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ لا ہے اس کی اسٹینڈرڈ، اس کی ریکوائرمنٹس. اب وہ ساری کی ساری چیزیں اکاؤنٹنٹ کو خاطر میں لانا ہوتی ہیں، تب جا کر اس کی اکاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو وہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو فالو کیا گیا یا نہیں. لیکن جی ڈسپوزل کے بعد اب نیکسٹ جو آسپیکٹ دیکھا جاتا ہے اس اسکیجول کے اندر، جو ایسٹس کا اسکیجول ہمیں دیا گیا وہ ہے ڈیپریسیشن، امورٹائزیشن اینڈ ادر رائٹ ڈاؤنس. اگین یہاں پر یہ مت سمجھ لیا جائے کہ ہم صرف اور صرف فکسڈ ایسٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں. When we are talking about depreciation, amortizations and other write downs تو اس کے اندر فکسڈ ٹینجیبل ایسٹس بھی آ جاتے ہیں، فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس بھی آ جاتے ہیں، ایون لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. تو ہم اس وقت ایسٹس کو وائڈر سینیریو کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے اگر ڈیپریسیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی فکسڈ ٹینجیبل ایسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امورٹائزیشن تو ہم فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن دونوں کزنز ہیں،
میں انہیں کزنس کہا کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا بالکل ایک ہی کام ہے. ایک فکس ٹینجیبل ایسٹس کے لیے وہ رول پلے کر رہی ہیں اور دوسری جو ہے فکس انٹینجیبل ایسٹس کے لیے سیم وہی رول پلے کر رہی ہیں. سو ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن ایک ہی بات ہے, لیکن ایک ٹینجیبل کے لیے اور ایک انٹینجیبل کے لیے. اور ادر رائٹ ڈاؤنز میں کیا باتیں آ جاتی ہیں؟ امپیئرمنٹ لاس کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ریکوریبل اماؤنٹ, اب میں یہاں پر اکاؤنٹنگ کا صرف ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ بات ادروائز سمجھ نہیں آئے گی. اگر ریکوریبل اماؤنٹ کیرنگ اماؤنٹ آف دا ایسٹ سے کم ہے تو آپ اسے رائٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, یا آپ IAS 39 کے مطابق جو فائنینشیل ایسٹس یا فائنینشیل لائبلٹیز کے اوپر جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں فائنینشیل ایسٹس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی بعض جگہوں پر وہ بات کرتا ہے, تو کیا وہ رائٹ ڈاؤنس جو ہیں اسی کے مطابق ہیں؟ سو ایسٹس کی رائٹ ڈاؤنس یا ایسٹ کی ڈپریسیشن اور امورٹائزیشن کے ریفرنس میں بھی ہم نے ویریفیکیشنز لینا ہوتی ہیں. سو اس میں سب سے پہلی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم واچ کرتے ہیں آتھورائزیشن آف پالیسی ود منٹس کہ کیا یہ جو ڈپریسیشن ریٹ ہے, میں آپ کی آسانی کی خاطر صرف فی الحال ڈپریسیشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ڈپریسیشن والا پوائنٹ آپ کو زیادہ جلدی پک ہو جائے گا, باقی باتیں ہو سکتے ہیں آپ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ویژولائز نہ کر سکیں. ڈپریسیشن کے بارے میں کہ جی وی یوز ریٹ, وی یوز ڈفرینٹ میتھڈ. ہم ریٹ کس طرح سے بنا رہے ہیں, ہیز دیٹ بین آتھورائزڈ اور ناٹ. میتھڈ جو ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ میتھڈ جو ہے واقعی وہ آتھورائزڈ ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں منٹس, کیونکہ یہ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ یہ جو ڈیپریسیشن ریٹ ہوگا اور یہ جو ڈیپریسیشن میتھڈ ہوگا وہ فلانے ایسٹ کے لیے لگایا جائے گا, فلانی کلاس آف ایسٹ کے لیے لگایا جائے گا. سو اس کو ہم ڈیپریسیشن میتھڈ یا ڈیپریسیشن ریٹ یا اسی طرح سے آپ امورٹائزیشن کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اس کو کتنے سالوں میں امورٹائز کرنا ہے, کیونکہ نارملی امورٹائزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ پر ہی ہوتی ہے. نارملی میں بات کر رہا ہوں, ادروائز اس کا وہ پیٹرن آف بینیفٹ بہرحال دیکھا جاتا ہے. ڈیپریسیشن میں زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں, ہر کلاس آف ایسٹ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتا ہے, ہر کلاس آف ایسٹ کے لیے ڈفرینٹ ریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یوزفل لائف پر بیس کرنا ہے ریٹ اور پیٹرن آف بینیفٹ پر بیس کرنا ہے ڈیپریسیشن میتھڈ. سو ان کی اپروول جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دینا ہوتی ہے, مینجمنٹ نے دینا ہوتی ہے, اور وہ منٹ سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم نے کسی ایسٹ کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, رائٹ ڈاؤن کا مطلب اس کی قیمت کو کم کر کے شو کرنا ہے, تو بھائی یہ والی بات بھی تو ڈائریکٹرز کہیں گے تو اکاؤنٹنٹس کریں گے, ادروائز اکاؤنٹنٹس نہیں کر سکتے. اب یہ بات آڈیٹر ویریفائی کر رہا ہے, بورڈ منٹس کو دیکھ کر, وہ جو بورڈ کی میٹنگز ہوئی ہوئی ہیں اس کے منٹس میں یہ اس کو آتھورائزیشنز مل جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ وی ہیو ٹو ایگزامن ایجوکیسی اینڈ اپروپریٹنیس آف دا پالیسی. اب یہ جو ایجوکیسی اینڈ اپروپریٹنیس آف دا پالیسی ہے, یہ بہرحال آڈیٹر از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ہی نوز ویری ویل کہ پالیسی کیا ہونا چاہیے تھی. وہ جج کرتا ہے اس ایسٹ کو. بھائی دیکھیں نا, سمپل سی بات ہے, اگر وہ فکسڈ ایسٹ ہے, میکینکس اس میں انوالوڈ ہیں, اور بائی دا ٹائم اس کے اکنامک بینیفٹس جو ہیں وہ ڈکلائن ہونے ہیں, اور ان کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کا سہارا لینا پڑنا ہے, تو کاسٹ ایلیمنٹ ڈیپریسیشن کے اندر آہستہ آہستہ کم ہونا چاہیے نا. یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں کاسٹ ایلیمنٹ پہلے سال میں زیادہ انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج ہونا چاہیے, اگلے سال میں اب وہ ریپیئر ہو کر اتنا اکنامک بینیفٹ دے رہا ہے, لہذا ریپیئر
کے ذریعے سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ تو چارج ہو گیا. فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کا ایلیمنٹ پچھلے سال کی نسبت کم انکم اسٹیٹمنٹ میں جانا چاہیے, اگلے سال میں مزید کم انکم اسٹیٹمنٹ میں جانا چاہیے فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کا ایلیمنٹ, کیونکہ اس سے اگلے سال میں زیادہ ریپیئرز کروانا پڑی اس ایسٹ سے اتنا ہی اکنامک بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسے اگر ڈکلائننگ سچویشن ہے تو آڈیٹر جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ لگنا چاہیے تھا, یہاں پر اسٹریٹ لائن میتھڈ نہیں لگنا چاہیے تھا. لہذا وہاں پر اپروپریٹنس اس کی چیک ہوگی کہ جو پالیسی بنائی گئی درست ہے یا نہیں. اسی طرح سے جو ریٹ ہے کیا وہ واقعی اس کی یوزفل لائف کے حوالے سے درست ہے یا نہیں. سو یہ چیزیں جو ہے پھر ایگزامن کرے گا, ویریفائی کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے انویسٹیگیٹ دا ری ویلیویشنز. اب یہ ری ویلیویشن جو ہے یہ اس ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن اور رائٹ ڈاؤن کے ٹاپک میں کیا کر رہی ہے بھائی؟ ہاں یہ اہم بات ہے سمجھنے کی. دیکھیے ری ویلیویشن کی وجہ سے آپ کے اس ایسٹ کی قیمت میں کمی بھی تو واقع ہو سکتی ہے, ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشن بھی تو ہوتی ہیں. اب وہ جو ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشنز ہیں وہ بھی یہاں پر اسی سٹیج پر ویریفائی کی جائیں گی. کیا وہ ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشن بنتی تھی یا نہیں, ایویں خام خام میں اٹھا کر آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کر دیا. سمجھ رہے ہیں نا پوائنٹ کو؟ یہاں پر اب ہم وہ جو ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشن کی وجہ سے رائٹ ڈاؤن کیا ہے ایسٹ کو, اس کو ویریفائی کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا جسٹیفیکیشنز ہیں اس کی ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشن کی, انویسٹیگیٹ کریں گے. اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اب ہم ری ویلیویشن یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ یہ بات پہلے ہی مین ہیڈنگ میں ہم نے ڈسکس کر لی کہ ہم ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن اور رائٹ ڈاؤنز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ڈاؤن ورڈ ری ویلیویشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اور لاسٹ میں اب پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم نے اس کی کیلکولیشنز کو چیک کرنا ہے جو ڈیپریسیشن امورٹائزیشنز کے ریفرنس میں ہے, خاص طور پر کہ کیلکولیشنز ٹھیک ہو رہی ہیں. دیکھو نا آپ ویریفیکیشن کر رہے ہیں نا, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کر رہے ہیں نا, اب یہاں پر تو ہم کیلکولیشنز کو چیک کریں گے. اب وہ کیلکولیشنز بھی چیک ہو گئی, تسلی ہو گئی کہ ڈیپریسیشن امورٹائزیشن رائٹ ڈاؤن والا میٹر کلیئر. لیں جی نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ کے ریفرنس میں وہ ہے کہ ریکنسائل کیا جائے فزیکل کوانٹٹی آف دا ایسٹس کو منی ویلیو آف دا کلوزنگ بیلنس کے ساتھ. ہم نے فزیکل ایسٹس مینس یہاں پر اب دو تین باتیں آئیں گی. ایک تو اگر میں بات کر رہا ہوں فکسڈ ایسٹ کے بارے میں تو وہ فکسڈ ایسٹس رجسٹر میں کوانٹٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر فزیکلی کاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے. ایک تو وہاں پر ان کو ریکنسائل کر لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو فزیکلی فکسڈ ایسٹس اس میں بنتے ہیں ان کا دیکھا جاتا ہے منی ویلیو میں کیا ویٹ ہے. منی ویلیو یعنی کہ اب مانیٹری ویلیو میں وہ کیا اماؤنٹ ہے جو کہ بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے ویلیویشن وائز. تو یہاں پر ایک یہ ریکنسلیشن بنائی جاتی ہے اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فکسڈ ایسٹس. ادروائز لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں, فزیکلی دیکھا جائے گا کہ وہ سرٹیفکیٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ آپ بیلنس شیٹ میں منی ویلیو کے طور پر شو کر رہے ہیں. 5 کروڑ روپے کی ہم نے جناب انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ABC کمپنی لمیٹڈ میں. بھائی 5 کروڑ روپے کے سرٹیفکیٹس دکھاؤ, فزیکلی انسپیکٹ کرواؤ. فالو کیا؟ یہ ایسے ہی 5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کو شو کیا ہوا ہے. ویئر دا فزیکل ایگزسٹنس آف دیٹ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس.
سو وہاں سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ایک ریکنسلیشن بناتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ میں کہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز ایسٹس کی پرچیز، ڈسپوزل، اکاؤنٹنگ اور مینٹیننس کے ریفرنس میں جو اپنائے گئے ہیں انہیں بھی خاطر میں لایا جائے کہ جی وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز موجود ہیں ان تمام ایریاز کو کور کرنے کے لیے. ویریفیکیشن ہے نا، ذرا تھوڑا سا ڈیپ ڈیٹیل میں جا کر پھر ویریفیکیشن کرتے ہیں تو وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کے بارے میں بھی سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ موجود تھے یا نہیں. اچھا جی، یہ تمام ویریفیکیشن میتھڈز ہم ڈسکس کر رہے تھے ایسٹس کے اسکیجول سے متعلق، جو آئیڈیلی آڈٹ کلائنٹ پرووائڈ کرتا ہے، نہ اس نے پرووائڈ کیا ہو تو پھر آڈیٹر خود بناتا ہے اسکیجول کو. اب جو نیکسٹ بات ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ میں اہم سمجھی جاتی ہے وہ ہے اس کے ایگزسٹنس اینڈ اونرشپ کے ریفرنس میں. نارملی ایگزسٹنس اور اونرشپ کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے کہ ایگزسٹنس ہے تو اونرشپ بھی ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی. ایک پلانٹ اینڈ مشینری کی آئٹم کوئی ایگزسٹ کر رہی ہے میری اینٹیٹی میں، ورک شاپ میں موجود ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ میری اونرشپ میں بھی ہو. یہ کیا بات کر دی میں نے؟ ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اونرشپ نہیں. بھائی لیز بھی تو کروائی ہو سکتی ہے نا. میں نے پلانٹ کو لیز کروایا ہوا ہے، فائنینس لیز پر، وہ پلانٹ ایکوائر کیا ہوا ہے، اونرشپ میں تو نہیں ہے، ٹائٹل تو بھی ٹرانسفر نہیں ہوا. سو اس ایگزسٹنس اور اونرشپ کے ریفرنس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ویریفیکیشن میتھڈز اپنائے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے ایگزسٹنس اور اونرشپ کو ویریفائی کرنا ہے. سو ویری فرسٹ از کہ فزیکل انسپیکشن ہو. فزیکلی آڈیٹر اپنے اس روم سے باہر نکلتا ہے جہاں پر وہ دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور فزیکلی وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں فزیکلی موجود ہیں کہ نہیں، اس کے فزیکل ایگزسٹنس کو ویریفائی کرنے کے لیے. اب ہر طرح کے ایسٹس کی فزیکل ایگزسٹنس جو موجود نہیں ہوتی، کیونکہ انٹینجیبل ایسٹ کے بارے میں یاد رکھیے گا اس کی ڈیفینیشن کا اس طرح ہے کہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ایسٹس فزیکلی موجود ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے آڈیٹر نکلتا ہے اور فزیکلی دیکھتا ہے کہ جی یہ موجود ہیں چیزیں یا نہیں. نیکسٹ بات آتی ہے انسپیکشن آف ٹائٹل ڈیڈز اینڈ سرٹیفکیٹس آف اونرشپ. اب یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی آپ سے، ویسے کہ اس کے ایگزسٹنس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں ان کے ٹائٹل ڈیڈز منگوائے جاتے ہیں. ایون آپ کے ہر طرح کے جو ایسٹس ہیں، نان کرنٹ ایسٹس میں آپ کے ٹینجیبل فکس ایسٹس ہیں، انٹینجیبل فکس ایسٹس ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، اسپیشلی یہ تین کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. ان کی ٹائٹل ڈیڈز ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اونرشپ آپ کے نام ہے، وہ منگوائی جاتی ہیں اور یہاں سے پھر آپ ان کی فزیکل ایگزسٹنس کے لیے اس چیز کو بھی انسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں جی یہ سرٹیفکیٹس کہاں پر ہیں، اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے اب اس سٹیج پر یہ چیزیں ویریفائی کرنی ایگزسٹنس اور اونرشپ کے ریفرنس. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایکسٹرنل ویریفیکیشن. اب یہ ایکسٹرنل ویریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ یہ نارملی ہوتی ہے ڈیٹرز کے لیے یا بینک بیلنسز کے لیے. آپ بینک کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں ویریفائی کریں، ڈائریکٹلی آپ ہمیں ویریفائی کریں کہ کیا ہمارے کلائنٹ کا اتنا ہی بینک بیلنس آپ کے پاس موجود ہے. ایکسٹرنل ویریفیکیشن بینک کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے. ڈیٹرز جو اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں، ٹریڈ ریسیویبلز ہیں جو آپ کے،
انہیں آپ خط لکھتے ہیں کہ جی آپ کنفرم کریں کہ واقعی اتنی رقم آپ نے ہمارے آڈٹ کلائنٹ کی پے کرنی ہے، ہمارے آڈٹ کلائنٹ کی بکس میں آپ اتنی اماؤنٹ سے ریسیویبل نظر آ رہے ہیں. از اٹ سو؟ ایکسٹرنل ویریفیکیشن، ایگزسٹنس پتہ چل گئی کہ جی واقعی یہ ڈیٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں، واقعی دس مچ اماؤنٹ آف بیلنس آپ کے بینک میں موجود ہے. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی اینسلری ایویڈینسز کے بارے میں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. فار ایگزامپل ہم ایک بڑے آڈٹ کلائنٹ کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، بے شمار بلڈنگز ہیں جس کی. اب ہم ان کو فزیکلی جا کے انسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہم ادر وے راؤنڈ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب آپ بتائیں پراپرٹی ٹیکس آپ کن کن کا پے کر رہے ہیں. اب پراپرٹی ٹیکس سے ہم بلڈنگز کی ایگزسٹنس کو ویریفائی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب ڈاکیومنٹ جو ہے ایک پروف ہے نا کہ جی آپ نے اس بلڈنگ کا پراپرٹی ٹیکس پے کیا ہوا. وہاں سے آپ جناب کہتے ہیں کہ اوکے جی اگر پراپرٹی ٹیکس موجود ہے تو اس کا مطلب بلڈنگ موجود ہے نا. بات انٹرسٹنگ. یہ ہم ویریفائی نہیں کرنے جاتے. اب یہ گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پراپرٹی ٹیکس پے کرنے کے اگینسٹ ایک ایویڈنس ملا ہوا ہے. اسی طرح سے انویسٹمنٹس ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ذرا بتائیے ان انویسٹمنٹس کا ریٹرن جو پروفٹس ہیں وہ کہاں پر آپ کو ملے، وہ ڈیویڈنڈ وارنٹس جو ہیں وہ پلیز ذرا دکھا دیجئے کہ آپ نے کیا ان کو ریکگنائز کر لیا ہوا. اف یس تو ڈیفینیٹلی بھائی انویسٹمنٹ کی ہے تو کسی دوسرے نے آپ کو اس کے اوپر ریٹرن دیا ہے نا، ادروائز ریٹرن کہاں سے آ گیا. تو یہ اینسلری آپ کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں اس کی ایگزسٹنس کے ریفرنس میں کہ جی ہاں یہ چیز واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اونرشپ کے ریفرنس میں بھی واقعی آپ کی اونرشپ میں ہے تبھی تو اس بلڈنگ کا آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو ریٹرنز مل رہے ہیں. سو یہ اینسلری چھوٹی موٹی جو اس کی باتیں ہوتی وہاں سے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایسٹس کے ویریفیکیشن میتھڈ میں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے پریزنٹیشن اینڈ ویلیو کا. اب اس میں بھی چند ایک پوائنٹس ہیں جس میں نمبر 1 اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسی مسٹ بی اڈاپٹیڈ. ہم جو اکاؤنٹنگ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں دیٹ شوڈ بی اپروپریٹ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس. اوکے، نیکسٹ اس میں پوائنٹ آتا ہے کہ دوز اکاؤنٹنگ پالیسیز شوڈ بی کنسسٹینٹلی فالوڈ، یعنی کہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے. اب ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہے، آپ کی پالیسیز اسٹینڈرڈس کے مطابق ہونا چاہیے. پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کنسسٹینٹلی ایک کنسسٹینسی ہونی چاہیے ان کو فالو کرنے میں. یہ نہیں کہ ایک سال میں کوئی اور پالیسی اور دوسرے سال میں جو ہے پالیسی ہم نے چینج کر دی ہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے پریزنٹیشن کے ریفرنس میں مٹیریلٹی کا. اب یہ مٹیریلٹی آپ کو معلوم ہے کہ ہم اممیٹیریل باتوں کو، اممیٹیریل انفارمیشن کو لفٹ نہیں کرایا کرتے. اب لائک ایسٹس کی بات ہو رہی ہے، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، وہاں پر آپ کے پاس کوئی اممیٹیریل اماؤنٹ کے اگر ایسٹس ہیں تو ان کو الگ سے کلاس آف ایسٹ کے طور پر ہم شو نہیں کریں گے، ان کو ہم گروپ کر لیں گے کسی دوسری کلاس آف ایسٹ کے اندر. فار ایگزامپل آپ کے آفس ایکوپمنٹس ہیں، اب اممیٹیریل اماؤنٹ ہے، ان آفس ایکوپمنٹس کو پلانٹ اینڈ مشینری کے اندر آپ گروپ کر سکتے ہیں. اممیٹیریل اماؤنٹ کو آپ سمجھتے ہیں نا، ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. تو اممیٹیریلٹی اگر ہو تو آپ اس کو مٹیریل کے ساتھ جو آپ کی مین کلاس ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے. تو آپ نے پریزنٹیشن میں یہ چیز دیکھنی کہ کہیں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ سے تو نہیں پریزنٹ کی جا رہی، اس کا صحیح جو ہے وہ امپریشن نہیں پڑتا یوزرز کے اوپر. اور نیکسٹ اب پوائنٹ آتا ہے کیپٹل اینڈ ریونیو کے ریفرنس میں. بڑا سیدھا سا اور سادہ سا پوائنٹ ہے کہ کیپٹل
اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچرز کی ڈسٹنکشن پراپر ہونا چاہیے. کیپٹل ایکسپینڈیچرز کو ہی صرف ایسٹس کے اندر اپیئر ہونا چاہیے, پریزنٹ ہونا چاہیے. جو ریونیو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تو آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ میں کلوز ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اس وقت پریزنٹیشن اور ویلیو کے ریفرنس میں یہ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں. اب نیکسٹ ہم کچھ ادر میٹرز دیکھ رہے ہیں جو کہ ریلیونٹ ٹو دا ویریفیکیشن ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے لیٹر آف ریپرزینٹیشن کا, اور اتفاق سے معاملہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس ہونا چاہیے, لیکن ٹائم کم ہے. اتنا سا صرف بتا دوں کہ لیٹر آف ریپرزینٹیشن ایک ایویڈنس ہوا کرتا ہے آڈیٹر کے پاس کہ جس میں مینجمنٹ نے کچھ رسپانسبلٹیز اپنے اوپر لے لی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے ڈیسیژنز جو مینجمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہوتے ہیں, یا ایسی انفارمیشن جو مینجمنٹ نے ڈائریکٹلی آڈیٹر کو دی ہوتی ہیں, ان کو لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے. اس میں پرومس آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر لیٹر آف ریپرزینٹیشن ڈیٹیل سے بتا دوں گا. بہرحال ان ادر میٹرز میں لیٹر آف ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ایک اہم ویریفیکیشن ٹول کے طور پر آڈیٹر کو ہیلپ کرتا ہے, آڈٹ ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آڈیٹر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے, جو ایسٹس بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں, کیا اتنے ہی ایسٹس کے اگینسٹ کیپٹل الاؤنس کلیم کیا جا رہا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے. اور اسی طرح سے انشورنس کے حوالے سے بھی آڈیٹر یہ دیکھتا ہے کہ جی جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے کیا انہی ایسٹس کی انشورنس جو ہے وہ کلیم کی جا رہی ہے, یا وہی ایسٹس انشورڈ ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایسٹس وہ ہم نے شو کیے ہوئے ہیں جو وہ انشورڈ ایسٹس کچھ اور ہیں اور شو کچھ اور کیے ہوئے ہیں. تو یہاں سے ان چیزوں کو ریکنسائل بھی کر رہا ہوتا ہے, اور آڈیٹر کو بہرحال اس بات پر انکوائر کرنا ہوتا ہے. بعد میں آڈیٹر از ہیلڈ اپون انکوائری فار دس میٹر کہ جی آپ کی آڈٹ رپورٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے اور انشورڈ ایسٹس تو کچھ اور ہیں. آپ کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق تو جو ایسٹس وہ یہ ہیں, اور اس نے ٹیکسیشن سے یہ کلیم کیا کیپٹل الاؤنس, یعنی کہ کیپٹل الاؤنس کہتے ہیں نا جو ٹیکس ڈیپریسیشن, انکم ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیپریسیشن ہوتی ہے, اس کو کیپٹل الاؤنس کہتے ہیں. تو جناب یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو کہ ایسٹس کو ویریفائی کرنے کے حوالے سے ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں. اب نیکسٹ لیکچر میں اول تو میں نے آپ کے ساتھ جو ابھی ایک پرومس کیا لیٹر آف ریپرزینٹیشن, پہلے وہ میں ڈسکس کروں گا, اور اس کے بعد پھر لائبلٹیز اور ایکویٹی کے بیلنسز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.